تین آدمیوں کے لیے دگنا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ ورجل كانت عنده امة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعلیمها ثم عاتقها فتزوجها فله اجران، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ دوسری وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے۔ تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو جسے وہ محبت کرتا ہو، اسے اچھی طرح سے ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اسے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ پہلا شخص اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے تو وہ ایمان لے آئے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، دگنا اجر ہے۔ ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا ثواب ہے، اور دوسرا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لایا ہے تو اس کا ہے دوہرا اجر ان کو ہے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، تو اللہ کا حق کا الگ اس کو ثواب ملے گا، اور مالک کا جو حق ادا کرتا ہے اس کا الگ ثواب ملے گا، دگنا اجر اس کے لیے بھی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے پاس ایک لونڈی ہے اور اسے وہ محبت کرتا ہے، اچھی طرح سے تعلیم و تعلم اور سکھاتا ہے، ڈھنگ سے سکھلاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر۔ ایک تو اس کو آزاد کرنے کا ثواب ہے، دوسرا ہے کہ اس کو اپنی بیوی بنانے کا ثواب ملے گا۔ اور لونڈی جب تک اسے آزاد نہیں کرے گا تب تک مالک اسے نکاح نہیں کر سکتا ہے، آزاد کرنے کے بعد ہی اسے نکاح کرے گا۔ اس حدیث کے اندر تین لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ تین آدمیوں کے لیے دگنا اجر ہے، تو اس سے صرف یہی مراد نہیں ہے کہ یہی تین لوگ ہیں اور انہی تین لوگوں میں دگنا اجر کو محصور کر دیا جائے، بلکہ قرآن کریم کی آیت اور اسی طرح سے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اور بھی لوگ ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے کہ اگر وہ کھلے عام فحش کرتی ہیں تو ان کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، کہ جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور فرما بردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے دگنا اجر دیں گے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ بزرگ فرشتے کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے اور اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لہو اجران، اس کے لیے دگنا اجر ہے، دگنا اجر ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، کہ جب حاکم کوئی فیصلہ کرتا ہے اپنے اجتہاد سے اور فیصلہ صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے، دوہرا اجر ہے۔ ایک تو فیصلہ کرنے کا اور ایک صحیح پہنچنے کا، یعنی فیصلہ جو اس نے صحیح کیا ہے اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جب بیوی آئی تھی پوچھنے کے لیے کہ میں اپنے شوہر کے اوپر صدقہ کرتی ہوں یا کچھ میرے زیر پرورش کچھ یتیم ہے ان کے اوپر صدقہ کرتی ہوں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں، لہا اجران، یعنی پوچھنے کے لیے کہا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھنے کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے لیے دوہرا اجر ہے، دگنا اجر ہے۔ اجر القرابہ و اجر الصدقہ، ایک تو قرابت دار ہونے کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا، اور دوسرا ہے کہ صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا و اجر من عمل بها بعدہ، کہ کوئی آدمی اگر اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اسے اپنا ثواب تو ملے گا ہی، اور اس کے بتانے کی وجہ سے جتنے لوگ بھی عمل کریں گے اس کو الگ سے ثواب ملے گا، ہاں ان کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔
تو یہ 3 لوگ ہیں اس حدیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 لوگ خاص کر کے ان کا ذکر آیا ہے۔ لیکن ان تینوں کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کے لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، دگنا ثواب ہے۔